اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 18ویں پارے میں سورہ نور کو آج شروع کرنا ہے، اور اللہ تعالی نے سورہ مومنون کے آخر پر جو باتیں ارشاد فرمائی تھیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ اللہ تعالی نے کافروں کے متعلق کہا کہ انہیں فلاح نہیں ملے گی، اور اس صورت کے بالکل آغاز میں اللہ نے یہ فرما دیا تھا کہ بلا شک و شبہ ایمان والے لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور ان میں ان کے ایک خاص وصف کا ذکر کیا، اور اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو بدکاری کے قریب نہیں جاتے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ الا علی ازواجہم، ان کی بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی باندیاں، فإنہم غیر ملومین، اور اس پہ انہیں ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو ان دو کے علاوہ اپنی جنسی خواہشات کہیں اور پوری کرنا چاہے، فأولئک هم العادون، تو ایسے لوگ ہیں جو حد سے بڑے ہوئے ہیں، اور حد سے بڑے ہونے پر اب اللہ تعالی نے یہ پوری صورت نازل فرمائی، اور خاص طور پہ اس صورت کا جو ابتدائی حصہ ہے یہ ہے ہی ان معاملات کے متعلق، اور اسی لیے اس صورت کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خط میں لوگوں کو لکھا کہ اس سورہ نور کو لوگ اپنی خواتین کو پڑھائیں، کیونکہ اس میں پردے کے احکامات بھی ہیں، اور عورتیں جو زبان کے معاملے میں بے احتیاطی کرتی ہیں اور ایک دوسرے پر تہمتیں لگاتی ہیں، اللہ تعالی نے اس صورت میں ان کا بھی ذکر کیا۔ اس صورت کا نام سورہ نور رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی 35 نمبر آیت میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اور اللہ تعالی زمین اور آسمان کا نور ہے، اور اس لفظ کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النور رکھا گیا۔ اور حضرت مسور رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے مستدرک حاکم میں، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور کا علم حاصل کرو، اور ان 5 سورتوں کے علم کو وہ کہتے تھے کہ ان میں اللہ نے جو چیزیں بندوں پر فرض قرار دی ہیں وہ بہت سی ہیں، تو انسان بنیادی طور پر جب ان 5 سورتوں کو پڑھا ہوا ہو، سمجھا ہوا ہو، تو بہت سی چیزیں جو اخلاقیات کے متعلق ہیں اور بہت سی چیزیں جو انسان کی روزمرہ زندگی کے متعلق ہیں اس کے احکامات انسان کو یہاں سے پتہ چل جاتے ہیں۔ اور حارثہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں خط لکھا، اور در منصور میں ان کی یہ روایت نقل کی ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 4 صورتوں کے متعلق ہمیں لکھا
کہ ان 4 صورتوں کا علم حاصل کرو، اور ان میں سورہ نساء اور سورہ احزاب اور سورہ نور تھی، 3 صورتیں۔ تو سورہ نساء میں ظاہر ہے کہ وراثت کے اور اسی طرح خواتین کے نکاح کے معاملات ہیں، اور سورہ احزاب جو آگے آ رہی ہے اس میں بھی اللہ تعالی نے مسلمانوں کی روزمرہ زندگی کے متعلق کچھ باتیں اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اور اس سورہ نور کو جب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خط لکھا کہ وہ اس سورت کا علم حاصل کریں۔ حاکم رحمت اللہ نے روایت کی ہے ابو وائل سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ حج کیا، اور میرے ساتھ اس حج میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی شامل تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ہم نے اس سورہ نور کی تفسیر بیان کرتے ہوئے دیکھا، اور میرے دوستوں نے مجھ سے کہا کہ سبحان اللہ، اس شخص کے منہ سے کیسی کیسی عمدہ باتیں نکل رہی ہیں، اور اللہ کی قسم اگر ان کے اس وعظ کو اور تقریر کو اور ان کے حسن بیان کو روم کے عیسائی دیکھتے تو مسلمان ہو جاتے۔ مفسرین نے یہاں ایک اور حدیث بھی نقل کر دی ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت وہ لاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عورتوں کو اپنے گھروں کے بالا خانوں پہ نہ جانے دو، اور نہ انہیں لکھنا پڑھنا سکھانا، اور انہیں اس سورہ نور کی تعلیم دینا، اور انہیں یہ تعلیم دینا کہ وہ گھر میں بیٹھ کر سوت کاتا کریں۔ یہ حدیث حاکم اپنی مستدرک میں لائے ہیں، اور بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن مستدرک جو حاکم رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے اس کے متعلق ایک اصول کی بات جان لینی چاہیے کہ حاکم بہت سی روایات واہی تباہی لکھتے ہیں، اور انہوں نے یہ کتاب اس لیے لکھی تھی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ احادیث میں بہت سی صحیح احادیث ہیں جو امام بخاری نے اور امام مسلم رحمت اللہ علیہما نے چھوڑ دی ہیں، اور ان کی شرائط کے مطابق میں اپنی اس کتاب میں ان روایتوں کا تذکرہ کروں گا۔ اور انہوں نے اپنی طرف سے 20 احادیث ایسی لکھی ہیں جن کے متعلق ان کا خیال یہ ہے کہ یہ روایت بخاری یا مسلم کے درجے پہ پوری اترتی ہے، اور جب حاکم اس کتاب کو لکھ چکے اور وہ امت میں عام ہوئی تو ان کے بعد میں آنے والے محدثین نے ان کے اس دعوے کی سختی سے تردید کی، اور انہوں نے کہا کہ حاکم کی کتاب دور دور تک بہت سی اس کی احادیث اس درجے پہ پہنچ ہی نہیں پائیں جو امام مسلم اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قائم کیا تھا۔ یہاں تک کہ حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا کام کیا، اور شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ کو بڑا علم اللہ نے دیا تھا اس شخص کو، اور انہوں نے ایک بڑا اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے پوری مستدرک حاکم کی 4 جلدوں پر حاشیہ لکھ دیا، اور وہ جا بجا یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، پھر کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری کی شرط کے مطابق ہے، پھر کبھی وہ کہتے ہیں کہ جو حدیث میں سٹینڈرڈ امام مسلم رحمت اللہ نے قائم کیا تھا یہ حدیث اس کے مطابق ہے، کہیں یہ لکھتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے، اور حتیٰ کہ ایک جگہ وہ یہ لکھ گئے ہیں کہ میں نہیں جانتا تھا کہ حاکم حدیث کے بارے میں اتنا نرم رویہ رکھتے ہیں، اور اللہ کی پناہ ہے اس روایت کو انہوں نے دیکھو اس مستدرک میں نقل کر دیا ہے جو روایت کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے کسی آدمی کے لیے
یہ جائز نہیں ہے کہ مستدرک حاکم کی احادیث بیان کرے جب تک کہ وہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی اس کے ساتھ نہ پڑے اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی توثیق یا ان کی تردید اس کا اعتبار ہے حاکم کے معاملے میں، وگرنہ اکیلے حاکم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مستدرک میں اور جگہ پر ایسی احادیث نقل کرتے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے، تو یہ حدیث بھی حاکم نے نقل کی ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور بڑی کتابوں کے درجے کی ہے، لیکن اس پر حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لکھ دیا کہ یہ حدیث بالکل جھوٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس حدیث میں مصیبت زدہ ایک آدمی ہے اور وہ ہے عبد الوہاب، اور انہوں نے لکھا کہ یہ جھوٹا آدمی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ احادیث گھڑ لیا کرتا تھا، اس لیے اس سورہ نور کی اس روایت سورہ نور کے آغاز میں جن محدثین نے یہ روایت نقل کر دی ہے یا جن مفسرین نے کہنا چاہیے، انہیں غالباً حاکم کی اس روایت پر جو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی تنقید اور تنقیح ہے اس کا خبر نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی ہوگی تو پھر انہوں نے اس میں تساہل سے کام لیا ہوگا، جبکہ یہ حدیث کسی معنی میں بھی درست نہیں ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے کوئی ایسا حکم دیا جس میں انہوں نے یہ فرمایا ہو کہ ان لوگوں کو ان عورتوں کو تم لکھنا پڑھنا نہ سکھاؤ، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی خواتین کو، ازواج مطہرات کو، بیویوں کو لکھنا پڑھنا سیکھنے کا حکم دیا، اور وہ صحیح احادیث میں باتیں آئی ہیں۔ اس سورہ نور کے متعلق ایک حدیث شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بھی نقل کرتے ہیں، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سے لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت ذکر کی، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ کی تعلیم دو اور اپنی خواتین کو سورہ نور کی تعلیم دو، اور اس سورہ نور میں اور سورہ مومنون میں جو درمیان میں ربط ہے وہ آپ سے عرض کر دیا کہ سورہ مومنون کے آغاز میں اللہ تعالی نے منع کیا تھا کہ بدکاری کے کام نہ کرنا، اور اس سورہ نور میں اللہ تعالی نے اس کے متعلق کچھ احکامات ارشاد فرمائے، اور اس سورت کو اللہ تعالی نے شروع کیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ ایک سورت ہے۔ سورت جو ہے عربی زبان میں کہتے ہیں کسی بلند جگہ کو، اور کبھی کبھی کہتے ہیں کسی فصیل کو، گھیراؤ کو، جو فصیل شہر کے گرد جو دیوار ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ یہ ایک سورت ہے، بہت بلند و بالا چیز ہے۔ انزلناہا، ہم نے اسے نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور نہ صرف نازل کیا ہے بلکہ اس کے بعد اس کے احکامات کو ہم نے فرض بھی قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ یہ ہم نے نازل کیا اور نازل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات کو فرض قرار دیا، تو فرض تو قرآن کے اکثر احکامات ہیں۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے، کچھ احکامات اللہ کی طرف سے فرض ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نفل کے درجے میں ہیں، مستحب کے درجے میں ہیں، حتیٰ کہ کچھ چیزیں مباح کے درجے میں ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر فرضناہا کا جو لفظ خاص طور پر لائے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے خاص طور سے اس صورت میں جو حکم بیان کیے ہیں، اور خاص طور پر پہلے 4 حکم جو اللہ نے بیان کیے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے بعض مفسرین کے مطابق کہ پہلے 4 حکم تو اس درجے کے فرض اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں کہ ان فرائض سے کوئی آدمی بھی بچا ہوا نہیں ہے، یعنی یہ کہ ہر آدمی کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ارشاد فرما دیا کہ سورت بھی ہے، اور سورت کے بعد دوسرا لفظ یہ فرما دیا کہ ہم نے اسے فرض کیا ہے۔ تو فرض کے مطلب اصل میں تو اگر لغت میں دیکھیں تو کسی چیز کو کاٹ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور فرض کے معنی ہے کسی چیز کو حساب اور اس کا مقدر، اس کی مقدار متعین کر دینا۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرما دیا کہ ہم نے اس کو فرض کیا ہے، تو مطلب یہ کہ اللہ نے جو 4 حکم ابتدائی طور پر دیے ہیں، اس کا تم نے خیال رکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح جانچنا، اچھی طرح اس پہ عمل کرنا ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا۔
یعنی احکامات تو سارے ہی واجب الاتباع، لیکن یہاں پر 4 قطعی احکامات جو دیے جا رہے ہیں انہیں تم ہماری سفارش نہ سمجھنا، یہ نہ خیال کرنا کہ اس میں کوئی چیز مباح ہے جیسے قرآن کریم میں اور جگہ آ گیا، کوئی مستحب ہے، بلکہ یہ اتنے ضروری احکامات ہیں کہ ان پر تو تم نے عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اب انزلناہا کے بعد فرضناہا کا ایک لفظ آ گیا تھا، تو انزلنا کو جو لفظ زور پیدا کر رہا تھا کہ ہم نے اس صورت کو نازل کیا ہے، اس کے بعد فرضناہا کا لفظ آنے کے بعد وہ نزول کی بات چونکہ ایک لمحے کے لیے ختم ہو گئی، اللہ نے پھر اس کو دوہرا دیا اور فرمایا وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا ہے، فیہا، اس صورت میں، آیاتن، احکامات ہیں، بیناتن، بہت واضح حکم ہم نے نازل کیے ہیں، اس میں باتیں بالکل ہم نے صاف صاف کر دی ہیں، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم لوگ اس کو یاد رکھو، شاید کہ تم لوگ اس کو یاد رکھو، نصیحت حاصل کرو۔ اللہ جب یہ کہتے ہیں شاید، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یقیناً تم یاد رکھو گے اسے، یقیناً تمہیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ ہم سے یہی توقع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم اس صورت کے احکامات کو یاد بھی رکھیں گے اور اس کے بعد اس پر عمل بھی کریں گے۔ اس لیے اس سورت کی پہلی آیت ہی اتنی عظیم الشان ہے کہ یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے اس سورت میں جو حکم دیے ہیں، اور خاص طور پر پہلے جو 4 حکم دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی رعایت برتنا یا سفارش کرنا ایسی چیز نہیں کی، بلکہ صاف صاف کہا ہے کہ یہ ہمارے 4 حکم ایسے ہیں جو اب ہم دے رہے ہیں، جس پر صاف اور واضح احکامات ہیں، اس پر تم نے عمل ہر صورت میں کرنا ہے۔ الزانیۃ، وہ عورت جو بدکاری کا کام کرتی ہے، والزانی، اور وہ مرد جو بدکاری کا کام کرتا ہے، فجلدوا، تم ان دونوں کو مارو گے، کل واحد، ہر ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے، 100 جلدۃ، 100 درے، ان دونوں کو تم 100 درے مارو گے۔ یہ پہلا حکم ہے جو معاشرے کی تطہیر کے لیے، معاشرے کی پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور زنا کا مطلب عربی لغت میں یہ ہے کہ کسی چیز کا سکڑ جانا، اور زنا کا مطلب بالکل اس کے برعکس بھی آتا ہے کہ کسی انسان کا پہاڑ پر چڑھ جانا، کسی اونچی جگہ پر چڑھ جانا۔ اسی لیے راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی نقل کیے ہیں۔ یہ تو اس کے معنی ہیں بدکاری کے جو لغت میں آتے ہیں کہ کسی چیز کا کسی چیز پہ قابو پا لینا، غلبہ پا لینا، اور حدیث میں بھی یہ الفاظ کئی جگہ پر آئے ہیں۔ اور ایک اس کا مطلب وہ ہے جو حنفی فقہا نے لکھا ہے، اور فقہا اس کی جو تعریف کرتے ہیں، فقہا کی اپنی تعریف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی ایسی عورت کے ساتھ مکمل طور پہ، یا کسی ایسے مرد کے ساتھ عورت کا مکمل طور پہ جنسی تعلق کو قائم کرنا جہاں پر نکاح نہ ہو اور نکاح کا شبہ بھی نہ ہو۔ ایک ہے نکاح کا ہونا، جب نکاح ہوگا تو ظاہر ہے ایک دوسرے کے شوہر اور بیوی، اور جہاں نکاح کا شبہ ہوگا کہ شاید ان کا آپس میں نکاح ہوا ہو اور ان کو کسی طرح سے یہ ثبوت مل جائے کہ ان کا آپس میں نکاح تھا لیکن وہ نکاح حرام تھا، تو اس صورت میں بھی اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ مثلا کسی انسان نے کسی خاتون کا، کسی عورت کا دودھ پیا اور اس کے بعد اسی کی اس سے شادی ہو گئی، اس نے اس کا دودھ پیا، اس وقت اس کی عمر فرض کر لیجئے کہ 15 برس تھی، 16 برس تھی اس لڑکی کی۔ اب یہ جب جوان ہوا 15-16 برس کا یہ، تو اس کی شادی کسی طرح اس سے ہو گئی، تو یہ نکاح کا ایک شبہ تو نکاح میں پیدا ہو گیا۔ اب اس کے نکاح کو تو ہم حرام قرار دیں گے، لیکن یہ کہ جو تعلق تھا اس کا وہ تو بیوی اور میاں کا تعلق تھا، اس لیے یہ اس نکاح کا شبہ پڑتا ہے۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا شبہ بھی نہ ہو، اور اسی لیے کاسانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تعریف بدائع الصنائع میں کی، اور کاسانی حنفیوں کے بہت بڑے فقیہ اور امام، اور کاسانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی انسان دارالاسلام میں ہو، کیونکہ حد اس پر جاری ہو نہیں سکتی جب تک کہ مسلمانوں کی حکومت نہ ہو، کافر حکومت تو اس پہ حد جاری کرے گی نہیں، نہ کافر کے قاضی مجسٹریٹ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حد جاری کرے۔ پہلی وہ بات کہتے ہیں کہ اس کے لیے
یہ شرط ہے کہ اسلامی حکومت ہو، اور اس کے بعد اپنے اختیار سے، یعنی جبر سے نہیں۔ اگر کسی انسان نے اس کو جبر کیا کہ تم یہ حرکت کرو تو کیا جبر مانا جائے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ایک قول ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں عورت پہ ایسا جبر ہو سکتا ہے لیکن مرد پہ ایسا جبر نہیں ہوتا، اور ایک قول حنفی فقہا کا یہ ہے کہ مرد پہ بھی جبر ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ حد میں یہ کہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ آزاد ہو، اس پہ جبر نہ کیا جائے اور اپنے اختیار سے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں زندہ ہوں۔ جب انہوں نے زندگی کی قید لگا دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی میت کے ساتھ ایسا برا فعل کرتا ہے تو وہ اس کے حکم میں نہیں آئے گا، اور اس کے بعد دونوں کا بالغ بھی ہونا، یعنی دونوں اس قابل ہوں کہ ان کا تعلق قائم کیا جا سکے، تو کہتے ہیں ایسی عورت کے ساتھ یا ایسے مرد کے ساتھ مکمل طور پر اس کا ثابت ہو جائے جنسی تعلق بھی، اور اس پر گواہیاں بھی مل جائیں، پھر اس کے بعد جا کر یہ آیت اس کے لیے قابل عمل ہے کہ اس پر حد جاری کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس پر حد جاری کی جائے گی۔ اور وہ کیا چیز فرمائی ہے؟ اللہ نے کہہ دیا کہ اس پر 100 درے ان لوگوں کو لگائے جائیں، اور 100 درے جو لگانے ہیں یہ کیسے ہیں؟ حدیث میں اس کی بھی تفصیل آئی ہے، اور اس کی اسی سلسلے میں ایک بات یہ بھی خیال میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے یہ جتنے بھی احکامات بدکاری کے معاملے میں ہیں تدریجاً انہیں سخت کیا ہے۔ پہلے یہ معاملہ اتنا سخت نہیں تھا، پہلے بات ایسی شدید سزا کی نہیں تھی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ سزائیں زیادہ ہوتی چلی گئی ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سزاؤں کے علاوہ جو قرآن پاک میں ہے، حدیث میں جو سزا ارشاد فرمائی ہے وہ اپنے مقام پر آئے گی، لیکن پہلے وہ ایسی سزائیں نہیں تھیں۔ حد میں اور تعزیر میں فرق ہے۔ حد تو وہ چیز ہے جس کو قرآن کریم نے یا متواتر احادیث نے خود متعین کر دیا ہے، یعنی قرآن جس چیز کے متعلق یہ کہہ دے کہ یہ چیز اگر ہوگی تو اس پر یہ سزا دی جائے گی، تو بنیادی طور پر اسے کہتے ہیں حد۔ تو حد اور تعزیر دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور تعزیر جو ہے اس کو کلیتاً امام وقت کو اختیار دیا گیا ہے، قاضی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کیا تعزیر نافذ کرتا ہے، یہ اس کی ثواب دید پہ ہے۔ اور حد وہ چیز ہے جس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو وہ قرآن کریم سے ثابت ہو اور یا وہ حدیث سے ثابت ہو جائے، اور حدیث بھی ایک آدھ نہیں، اتنی روایات ہوں، اتنے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کی روایت کرتے ہوں کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہو جانا ممکن ہی نہ ہو۔ مثلاً 20، 30، 40، 50 صحابہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوں کسی چیز کی، تو وہ حدیث ہے جو حدیث متواتر کہلاتی ہے۔ تو اس لیے حد کی تعریف یہ ہوئی کہ حد وہ شرعی سزا ہے جسے یا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کر دیں اور یا حدیث متواتر سے یہ ثابت ہو جائے۔ حدیث کو جب آپ پڑھیں گے، جب آپ اس کی کتابوں کو دیکھیں گے تو حدیث کی کوئی ایک قسم نہیں ہے، 36-40 قسمیں حدیث کی تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے گنوائی۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بات حدیث میں آئی ہے، کبھی ان سے کوئی پوچھے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، آیا وہ صحیح ہے، مرفوع ہے، متصل ہے، غریب ہے، خبر ہے، آثار میں سے ہے، کیا چیز ہے آخر؟ متواتر ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، حسن لغیری، حسن لذاتی، یہ تو 11 قسمیں ایسے ہی ہو گئی۔ 40 کے قریب قسمیں ابن قیم رحمۃ اللہ نے گنوائی ہیں، اور محدثین اسی لیے جب حدیث پر بحث کرتے ہیں تو صحیح معنی میں وہ بال کی کھال اتارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا چیز ثابت ہو سکتی ہے، کیا چیز نہیں ثابت ہو سکتی۔ تو ہم کہتے ہیں حنفی فقہا ہمارے کہ وہ چیز جو قرآن سے ثابت ہے وہ ہے حد، یا یہ کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ حدیث متواتر سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو اسے حد کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ حدود کا شمار نہیں کیا جا سکتا، یعنی حد کسی صورت میں اس کے علاوہ قائم نہیں کی جا سکتی۔ اور امیر اور قاضی اور مجسٹریٹ جو ہوتا ہے، جس سزا کا تعین وہ کرتا ہے، وہ سزا جو متعین کرتا ہے اسے کہتے ہیں تعزیر۔ اور تعزیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ قاضی وقت کسی بھی معاملے میں کوئی سزا متعین کر دے
اور اس کی اصل بھی شریعت سے ثابت ہو جائے تو بس اس کو کہیں گے کہ یہ تعزیر ہو گئی. تو قاضی کا سزا مقرر کرنا یہ ہے تعزیر کا معاملہ، اور جو حدود ہیں اس کو اللہ نے کسی قاضی اور امیر پر نہیں چھوڑا، اور متعینہ حدود ہیں، اس میں کسی کی کوئی سفارش نہیں چل سکتی، نہ ہی وہ کم کیا جا سکتا ہے کسی بھی انسان کی رائے سے. اور حدود شرعیہ 5 ہیں. ایک کا بیان وہاں گزرا سورہ مائدہ میں کہ چور مرد اور چور عورت ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ پہلی حد تھی. اور اس کے بعد 2 چیزیں اللہ تعالی نے یہاں بیان کر دی. اس میں سے یہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ایسے برے مرد اور عورت کو 100 درے لگاؤ، یہ دوسری حد ہو گئی. تیسری حد جس کے بعد فوراً آگے آ رہی ہے وہ ہے کسی پاک دامن عورت یا مرد پر تہمت لگانا، اور اس کی سزا بھی اللہ نے مقرر کر دی ہے. اسے کہتے ہیں قذف. قذف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کا کردار بالکل پاک ہے اس پر اس کی بیوی یا کوئی اور تہمت لگا دے تو اس کی سزا کیا ہے، یا یہ کہ بیوی بالکل ٹھیک ہے یا کوئی بھی لڑکی عورت ٹھیک ہے اور اس پر کوئی ایسا تہمت لگا دے، الزام لگا دے، اس کی سزا کیا ہے. یہ تیسری حد ہو گئی. اور چوتھی حد شریعت نے جو مقرر کی ہے وہ حدیث سے ہے، اور اس حدیث کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شراب پینے والے پر حد لگائی ہے وہ بھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چونکہ لوگوں کا اجماع ہو گیا تھا ایک چیز پہ، سارے صحابہ رضی اللہ عنہ متفق ہو گئے تھے، تو چوتھی حد شراب پینے کی، اور 5ویں حد ہے شادی شدہ بدکار مرد اور عورت کو رجم کرنے کی، پتھر مار مار کے ہلاک کر دینے کی. یہ 5 حدود ہیں کل، اور ان 5 حدود کو نہ کم کیا جا سکتا ہے نہ زیادہ کیا جا سکتا ہے. ان کا ثبوت کتاب سے بھی ہے، ان کا ثبوت متواتر احادیث سے بھی ہے، اور اس لیے اللہ نے ان 5 کو متعین کر دیا. اور یہاں پر سورہ نور کے بالکل آغاز میں جس چیز کا ذکر فرمایا ہے یہ زنا کی پہلی حد یا دوسری حد کہیے، چوری کے بعد تو یہ دوسری حد ہو گئی. اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ فجلدو، اور ان کو کیا کرو، کوڑوں سے مارو. فجلدو جو جلد ہے، جلد کہتے ہیں کوڑے کو مارنا، کوڑے سے کسی کو تکلیف پہنچانا، مارنا. اور جلد جو کا لفظ ہے عربی میں اس سے وہ نکلا ہے. اور کوڑا چونکہ عام طور پر چمڑے سے بنایا جاتا تھا اس لیے مفسرین میں سے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو کوڑا ہے اس کی سزا صرف انسان کی کھال تک محدود رہنی چاہیے اور گوشت تک اس کا اثر نہیں پہنچنا چاہیے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے لگانے کے معاملے میں اسی توسط اور اعتدال کی تلقین کی ہے، وہ آگے چل کے روایات میں آ رہا ہے. تو اس لیے پہلی بات جو یہاں پر یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو زنا کے سزا کے احکامات آئے ہیں یہ بتدریج آئے ہیں. پہلے کم تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھتی چلی گئی ہے. آپ اگر سورہ نساء دیکھیں بالکل آغاز میں تو وہاں بھی اللہ تعالی نے ایک آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے. چوتھا پارہ سورہ نساء اور آیت نمبر 15 دیکھیے اس کی. چوتھا پارہ سورہ نساء بھی چوتھی سورت ہے اور آیت نمبر 15. یہاں پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ تم میں سے جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو اس کی اس بدکاری پر 4 مرد گواہ ہونے چاہیے. فإن شاہدوا، اور اگر وہ گواہی دے دیں کہ اس نے ایسی حرکت کی ہے فامسکوہن فی البیوت، تو ان کو گھروں میں بند کر دینا. یہ ابتدائی حکم ہے. حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان کو موت ختم کر دے.
او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ، کوئی اور حکم نازل کر دے۔ اب جو اللہ نے حکم نازل کیا یہ سورہ نور کا ہے۔ یہاں جو فرمایا نا یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور حکم نازل کر دے، ایک سزا پہلے فرما دی کہ اگر کوئی خاتون ایسا کام کرے اسے گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ یہ مر جائے۔ اب یہ پہلا حکم تھا اور اس میں نرمی ہو گئی، اور ارشاد فرمایا اچھا ہم ابھی کوئی اور حکم بھی دے سکتے ہیں، واللذانی، اور جو دو لڑکے یاتیانہا منکم، تم میں سے کوئی ایسا کام کریں، فآذوہما، تو تم دونوں کو تکلیف پہنچانا، حد متعین نہیں کی، بس یہ کہا ہے کہ انہیں تکلیف پہنچاؤ، مارو جیسے جوتے سے، کسی اور چیز سے، ملامت کرنا، تکلیف دینا، فَإِن تَابَا، اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اپنی حالت کو ٹھیک کر لیں، فَعَارِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر انہیں چھوڑ دو، اس بات کو بھول جاؤ، فَعَارِضُوا عَنْهُمَا، ان کا خیال بالکل نکال دو اپنے ذہن سے، انہیں اب تم نے اس کا تانا نہیں دینا، ان کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی، ان اللہ کان توابا الرحیما، اور اللہ تو خوب توبہ کو قبول کرتا ہے، بہت ہی مہربان۔ ایک تفسیر اس کی یہی کی گئی ہے، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ نے کی ہے، اس کے مطابق یہ بات بیان کی۔ اب یہ ابتدا میں بہت آسان احکامات تھے، پھر اللہ تعالی نے اسے بڑھایا ہے، اور بڑھاتے ہوئے یہاں تک کہ وہ جو کہا تھا سورہ نساء میں کہ یجعل اللہ لہن سبیلا، اللہ اس کے لیے کوئی اور حکم نازل کر دے گا، وہ یہ حکم ہے جو سورہ نور کے آغاز میں آ گیا۔ تو اس لیے آپ ان روایات پر اور قرآن پاک کی ان آیات پر غور کریں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قاضی یا امیر یا حاکم وقت تھا، وہ اس طرح کا فعل چاہے وہ کسی عورت سے ہو، مرد سے ہو، اس کو اختیار دیا گیا تھا کہ عورت کو گھر میں قید کرے، یا پھر دوسری بات یہ ہو گئی تھی کہ ان کو تکلیف پہنچائے۔ اب سورہ نساء کے بعد جب یہ آیت آئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا اور قرآن نے بھی کہ ان لوگوں کو تم 100 کوڑوں کی سزا دو گے اگر وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں جو شادی شدہ نہ ہوں، اور جو شادی شدہ لوگ ایسی حرکت کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹیپ اس سے بھی زیادہ کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ انہیں رجم کیا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے یہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ تو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ احکامات آہستہ آہستہ سخت ہوئے، اور ان میں جس چیز کا نام زنا یہاں پر جو قرآن پاک نے کہا ہے اس سورہ نور کی اس دوسری آیت میں کہ الزانیۃ والزانی، اور بدکار مرد اور عورت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو مرد اور عورت دونوں نے مل کر یہ فعل کیا۔ تو اس سے پتہ یہ بھی چل گیا، فقہاء نے مفسرین نے اسی لیے لکھا ہے کہ اگر دو مرد کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں تو وہ زنا نہیں ہے، اس لیے ان پر 100 درے نہیں لگائے جائیں گے، بلکہ اس کو سزا دی جائے گی تعزیر کے مطابق، اور وہ تعزیر قاضی وقت خود جاری کر سکتا ہے، حاکم وقت اس کی سزا متعین کر سکتا ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، اس کی سزا کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے یہاں پر 100 دروں کی جو سزا مقرر کی ہے، اس کا مطلب صرف وہ مرد اور عورتیں جو کنوارے تھے، جنہوں نے شادی نہیں کی ہوئی تھی اور ان کے درمیان نکاح کا تعلق نہیں تھا، اس سے یہ پتہ چلا۔ تو اس سے ایک تو جو مردوں کا معاملہ تھا وہ الگ ہو گیا، اور ایک معاملہ اور الگ ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ فعل کرنے والا یا والی مرد ہو یا عورت، اس کے مقابلے میں بھی مرد یا عورت کو ہونا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں علیاذ باللہ اگر اس نے یہ فعل کسی جانور کے ساتھ کیا تو اس پر یہ حد جاری نہیں ہوگی۔ فقہاء نے اس کی بحث یہاں کی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر حد جاری نہیں کی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو فتویٰ دیا تھا اب تک حنفی فقہاء اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس جانور کی جتنی قیمت ہے یہ تم اس کے مالک کو ادا کرو، یہ جو جرم تم نے کیا ہے، اور اسے سزا بھی دی، پیسے بھی دلوائے، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس جانور کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو جلا دیا جائے۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں چاہا کہ ایک جانور لوگوں کے درمیان برائی کی علامت بن کر رہے، کہ لوگ جب بھی اس اونٹ کو دیکھیں یا اس جانور کو دیکھیں تو لوگوں کو وہ قصہ یاد آئے کہ یہ وہی جانور ہے جس کے ساتھ فلاں آدمی نے یہ حرکت کی تھی۔
اور جو گوشت اس کے جلانے کا حکم دیا شامی میں آیا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ کوئی واجب کے درجے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل صرف اتنی سی ہے کہ لوگ ظاہر ہے کسی کو بھی آپ ایسا گوشت کھانے کو دیں گے تو طبعی طور پر وہ کراہت محسوس کرے گا کہ ناپاک قسم کی چیز ہے، میں اسے نہیں کھاتا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بجائے اس کے کہ بات پھیل جاتی، انہوں نے کہا اس کے گوشت کو جلا دو. اور یہ آخری جو حکم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اب بھی ہمارے نزدیک اگر گوشت کو غیر متعین طور پہ لوگوں کو بھیج دیا جائے اور کسی کو نہ پتا چلے کہ یہ گوشت کیوں آیا ہے اور کس وجہ سے ہے اور کیا تعلق تھا جانور کا، پھر جائز ہے، گوشت حرام نہیں ہوا اس کا، بالکل اس میں کوئی کراہت نہیں آئی شرعی طور پہ. اس کی کراہت جو تھی وہ طبعی طور پہ تھی کہ لوگ ایسی چیزوں کے کھانے سے ذرا احتیاط برتیں گے اور لوگوں کو ذرا ایسی نفرت ہوگی کہ کیسے جانور کا گوشت کھا رہے ہیں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گویا اسٹیٹ میں قانون کے تحفظ کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، ورنہ شرعاً اس جانور کا کوئی قصور بھی نہیں، اس جانور کے گوشت میں کراہت ہونے کی کوئی وجہ بھی نہیں. تو اللہ تعالی نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ دیکھو تم نے جو چیز جاری کرنی ہے وہ یہ ہے حد کہ 100 درے لگیں گے اس مرد کو بھی اور اس عورت کو بھی. اور ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جہاں اسلام نے قانون میں اتنی شدید چیزیں رکھی ہیں، وہاں جس جرم کی سزا اللہ نے سخت رکھی ہے، یہ اصول کی بات ہے، اس کے ثبوت بھی بڑے مشکل کر دی. جس جرم کی سزا آسان ہے اس کے ثبوت آسان ہے، اور جس جرم کی سزا شدید مشکل ہے اللہ نے وہاں پر ثبوت بھی اسی حساب سے بہت مشکل کر دی ہیں. اس لیے جرائم میں زنا کی سزا جو ہے اسلام میں یہ سب سے زیادہ سخت سزا ہے، اور اس کے لیے اتنی ثبوت کے لیے شرائط رکھی گئی ہیں کہ ذرا سا بھی کہیں شبہ پیدا ہو گیا اور ذرا سا بھی کہیں پر پہنچ کے معاملہ کچھ نرم پڑ گیا، یعنی اس کے ثبوت کے لیے خود بخود حد ساقط ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حدود کے متعلق یہ فرمایا کہ آپ نے کہا جب شبہ پڑ جائے تو حد ساقط ہو جاتی، کہیں شبہ پڑا حد ساقط ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے سامنے گواہی دی گئی کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے ایسی حرکت کی ہے زنا کی اور ام جمیل کے ساتھ کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ وہ حد جاری کریں، اور انہوں نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو اس کی؟ انہوں نے کہا ہم بالکل اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے ایسی حرکت کی ہے اور ان پر حد جاری کی جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لاؤ 4 گواہ لاؤ جنہوں نے خود مغیرہ کو اس عورت کے ساتھ عین اس حالت میں دیکھا ہوا ہو. اور گواہیاں شروع ہوئیں. جب گواہیاں شروع ہوئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مغیرہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین بات صرف اتنی سی ہے کہ میری بیوی ہے اور جس عورت کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں یہ دونوں حیرت انگیز طور پر آپس میں ملتی ہیں، ان کے جسم ان کی شکلیں ملتی ہیں، اور انہوں نے میں اپنے کمرے میں واقعی بیوی کے ساتھ ایسی حرکت میں تھا اور ہوا چلی شدید اور کھڑکی کھل گئی اور یہ لوگ سامنے کھڑے تھے اور ان کی نظر ہم پر پڑی، تو انہوں نے مجھے اب پتا چلا کہ انہوں نے مجھے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ کر پھر یہ الزام لگایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم بتاؤ اب گواہی دو. 3 آدمیوں نے گواہی دے دی اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم وہ ام جمیل تھی اور یہ اس کے ساتھ مصروف تھے اور اس حال میں ہم نے انہیں دیکھا ہے. اب جب 4تھی گواہی پڑھنے لگی تو انہوں نے کہا امیر المومنین مجھے اتنا پتا ہے کہ ایک عورت تھی اور یہ بھی پتا ہے کہ یہ مغیرہ اس کے پاؤں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بھی پتا ہے کہ ان کا سانس اکھڑا ہوا تھا، بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا. اتنے اچھے لوگ تھے گواہی دینے کے معاملے میں، جتنا انہوں نے دیکھا اتنی بس کر دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حد ثابت کر دی اور فرمایا نصاب پورا نہیں ہے، اگر نصاب پورا ہوتا تو ہم حد جاری کرتے. یہ اصول ہے شریعت کا کہ جہاں ذرا سا بھی شبہ پڑ جائے اس کے بعد حد ثابت ہو جائے گی. اتنی زیادہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لوگ آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسی حرکت ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا جا لعلک قبلتھا، شاید تم نے اسے بوسہ دیا ہوگا.
اس نے کہا نہیں نہیں اللہ کے رسول میں نے ایسی حرکت کی. آپ نے فرمایا اللہ کا لمس سہا تو نے اسے چھو لیا ہوگا. اور اس سے آپ نے فرمایا اچھا تمہیں پتا ہے یہ زنا کیا ہوتا ہے؟ اچھا تمہیں جنون تو نہیں ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ فرمایا اچھا اس کا منہ سونگو، کہیں اس کے منہ سے شراب تو نہیں پی کے آ گیا، نشہ ہو گیا؟ یہ ساری چیزیں کر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیرتے رہے تاکہ وہ اپنے لیے حد کا مطالبہ نہ کرے. شریعت نے اتنی مشکل یہ چیزیں رکھی ہیں کہ اب آپ دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 3 آدمیوں نے جو کسی کو اس حالت میں دیکھ لیا تو اتفاق ایسا کہ کھڑکی کھل گئی اور یہ لوگ بھی اپنی کھڑکی میں کھڑے تھے اور ان کی نظر پڑ گئی. وگرنہ تو اتنی شدید چیزوں کے لیے جو ثبوت مہیا کرنے ہیں وہ کتنے دشوار. کہاں سے 4 آدمی آئیں گے اور عین پھر اس حالت میں بھی دیکھیں گے اور پھر جا کر وہ گواہی دیں گے اور پھر اس کے بعد اس پر درے پڑیں گے. اس لیے شریعت نے یہاں حد زنا جاری کرنے کے لیے 4 مرد گواہوں کی عینی شہادت جس میں کوئی کسی قسم کا شبہ نہ رہے اس کے متعلق کہا. اور شہادت میں اگر فرض کر لیجئے کوئی شرط مفقود ہو گئی تو پھر جنہوں نے شہادت دی ہے ان کی خیر. حضرت عمر رضی اللہ نے یہی کیا تھا. اور وہ جو جھوٹی زنا کی تہمت کسی نے لگا دی پھر اس کا ہوگا کیا وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے. تو اس لیے شریعت کے ان احکامات کو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے کہ یہ بہت آسان چیزیں ہیں کسی کے متعلق کہنے کے. آگے جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں کتنی سختی سے بات کی. اللہ تعالی نے فرمایا پہلی بات یہاں پر کہ دیکھو وہ شخص جو بدکاری کرتا ہے جو وہ عورت بدکاری کرتی ہے الزانیہ سے شروع فرمایا ہے اس دوسری آیت کو. اور زنا کے لغوی مطلب کے علاوہ شرعی طور پر فقہا نے جو اس کی تصریح کی ہے کسی پر بھی حد جاری کرنا اتنا آسان نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کرنے سے پہلے اس آدمی کو بلایا. ایک شخص کی پوری زندگی کا سوال تھا، پورے اس کے کردار کا سوال تھا. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صاف الفاظ اس سے کہیں جو الفاظ آپ کی زبان مبارک سے کبھی بھی کسی چیز کے معاملے میں استعمال نہیں ہوئے. آپ نے کہا کہ اچھا تم جانتے ہو زنا کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں جانتا ہوں کیا ہے. آپ نے فرمایا یہاں تک کہ تیری وہ چیز اس کی اس چیز میں جا کر چھپ گئی. اس نے کہا اللہ کے رسول ایسے ہی ہوا. آپ نے فرمایا اسی طرح جس طرح سرمے دانی میں سرما لگانے کے لیے جو سلاخ ہوتی ہے چلی جاتی ہے چھپ جاتی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسے ہی ہوا ہے. اتنی گواہیوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کی ہے. جو لوگ حدود کو اتنا آسان سمجھتے ہیں انہیں اسلام کے اس پورے نظام کی خبر ہی نہیں. اور وہ بھی 4 آدمی دیکھیں اور پھر وہ گواہی دیں پھر جا کر یہ حد جاری ہوتی ہے. اسی لیے شریعت نے مذمت کی ہے اس فعل کی بہت زیادہ تاکہ لوگ اپنے آپ کو بچائیں اور پاک رہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی. اور آپ نے فرمایا کہ یشرب الخمور شراب پی جائے گی بہت کثرت سے. اور آپ نے فرمایا زنا عام ہو جائے گا. اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کی علامتیں یہ ہیں کہ تم دیکھو گے مرد دنیا میں کم ہو گئے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی یہاں تک کہ 50 عورتوں پر ایک مرد آئے گا. اتنی زیادہ تعداد عورتوں کی بڑھ جائے گی اور مرد اتنے کم ہونا شروع ہو جائیں گے کہ واضح طور پر 50 عورتیں اور ان کے مقابلے میں ایک مرد آئے گا. تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا انجام کیا ہوگا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت نسائی میں آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 3 آدمیوں سے بڑی محبت کرتا ہے اور وہ 3 آدمیوں سے پہلا وہ ہے جو اللہ کے لیے کسی سے نفرت رکھتا ہے. اور نہیں بلکہ حدیث میں آیا 3 آدمیوں سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے اور 3 سے خدا شدید نفرت کرتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی یہ روایت جو نسائی میں آئی ہے اس میں یہ الفاظ آئے. اور وہ کہتے ہیں کہ جن 3 آدمیوں سے اللہ تعالی محبت رکھتا ہے ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو لوگوں کے پاس جا کر اپنی ضرورت کا بیان کرے اور ان کے اور لوگوں کے درمیان اس شخص کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہو اور لوگ اس کی بات کو نہ مانیں
یعنی اسے جو چیز دینی چاہیے تھی لوگوں کو وہ نہ دیں. اس کو اگر ادھر کر لیں اس ٹیبل کو تو مجھے آپ سے دیکھنے میں آسانی ہے. اس ٹیبل کو اگر ادھر لے آئیں تو آپ سے بات کرنے میں آسانی رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی، اور ان میں سے ایک آدمی وہ جو کہیں گیا اپنی ضرورت کو بیان کرنے، اور ان کے آپس میں رشتہ داری نہیں تھی، اور پھر لوگوں نے اسے منع کر دیا کہ ہم تمہیں کچھ پیسے نہیں دیں گے. اور آپ نے فرمایا پھر ایک آدمی اٹھا اور اس نے لوگوں کے منع کر دینے کے بعد چپکے سے اس کے پیچھے چلا گیا اور اسے کوئی تحفہ پیش کر دیا، عطیہ پیش کر دیا، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا اس آدمی کو، اور یا وہی شخص اپنے کو جانتا تھا جس نے عطیہ دیا. اور آپ نے فرمایا ایک تو یہ آدمی ہے جو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، اللہ کو پسند ہے کہ اس نے عطیہ بھی دیا، تحفہ بھی دیا، اس شخص کی ضرورت میں بھی کچھ حصہ پورا کر دیا، اور اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے اس آنے والے مسافر کے ساتھ کیا اچھا سلوک کیا ہے. ایک تو یہ آدمی. دوسرا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ رات کو سفر کر رہے تھے اور سب کو نیند آ رہی تھی، اور جب وہ اپنے مقام پہ کہیں پہنچے تو سر رکھ کے سو گئے، اور ان میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دی اور اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اس کی تلاوت کرنے لگا، قرآن کی آیتیں پڑھنے لگا. اللہ کو یہ شخص بڑا اچھا لگتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا وہ آدمی جو دشمن کے مقابلے میں گیا اور لڑا اور آگے بڑھ کر حملہ کیا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا. یہ تیسرا آدمی بھی اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. اور آپ نے فرمایا 3 آدمی جن سے اللہ کو نفرت ہے اور اللہ انہیں برا سمجھتا ہے، ان میں سے ایک ایسا آدمی ہے جو بوڑھا بھی ہے اور بدکار بھی ہے، زانی. اور دوسرا آدمی جو فقیر ہے لیکن متکبر ہے. اور تیسرا آدمی مالدار ہے اور ظالم. ان تینوں میں آپ دیکھیں پہلے 2 میں کہ اس کی عمر کا تقاضا یہ تھا کہ بڑھاپا تھا، اس کی وجہ سے ہی حیا کرتا، جس میں بھی طاقت نہیں رہی ایسی بری حرکت اب کرنی. جوانی ہوتی تو چلیے اس کو یہ تو تھا کہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکا، بوڑھا ہو گیا ہے اس کے باوجود یہ حرکت. اور دوسرا متکبر فقیر کہ چلو کسی کے پاس مال ہو، کوئی عہدہ ہو تو وہ تو کبر کی کوئی وجہ ہوئی نا. اس کے پاس کیا وجہ ہے؟ ایک طرف تو تم فقیر ہو، دوسری طرف تم متکبر ہوئے ہوئے اور مغرور ہوئے ہوئے، اس کی کیا وجہ ہوئی؟ یہی ہے کہ اس انسان کو بجائے اس کے کہ اللہ تعالی سے دعا مانگنی چاہیے تھی اور اپنا معاملہ خدا سے صحیح رکھنا چاہیے تھا، کبر پیدا ہو گیا. اور تیسرا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار اور ظالم. جب مال ہے تو وہ پیسے سے اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے. کیا ضرورت ہے لوگوں پر ظلم کرنے کی؟ پیسہ ہے، اجرت پہ لے لے مزدور اور کام کرائے. اب یہ پیسے کے زور پہ لوگوں کو دباتا ہے، مفت کام کراتا ہے. تو مالدار بھی ہے اور ظالم بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 آدمیوں سے اللہ کو نفرت. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت جو صحیح مسلم میں آئی ہے، یہ اس وقت بھی عرض کی تھی جب معراج کا باب آیا تھا کہ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ سے اکثر یہ کہتے تھے کہ تم میں سے کسی شخص نے کوئی خواب دیکھا ہو تو مجھے بتائے صبح کی نماز کے بعد، اور پھر اس کی تعبیر دیتے تھے. اور ایک دن صبح کے وقت آپ نے فرمایا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا اور 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر لے گئے، اور انہوں نے مجھ سے کہا آپ چلیے، اور پھر میں ان کے ساتھ چل پڑا. لمبی حدیث ہے معراج کی. اس کے آخر پہ ایک جگہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے ایک جگہ دیکھی جو تنور کی طرح تھی، اور اس کی زمین وسیع تھی، اور اس کا دھانا اوپر سے جو منہ تھا اس کا بہت تنگ تھا. اور آپ نے فرمایا آگ نیچے سے لوگوں کو اوپر لاتی تھی اور قریب تھا کہ اس تنور سے باہر نکل جائیں اور وہ پھر گر پڑتے تھے. میں نے ان مردوں اور عورتوں کو دیکھا اور فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بدکاری کے عادی ہو گئے تھے دنیا میں. یہ مرد اور عورتیں وہ ہیں جنہیں یہاں پر یہ سزا دی گئی. حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی روایت بھی آتی ہے، انہوں نے مسند ابی یعلا کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بڑے اچھے حال پر رہے گی
جب تک کہ ان میں ان بچوں کی اکثریت نہ ہو جائے جنہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ان کا باپ کون تھا۔ اور آپ نے فرمایا جب ان میں ایسے بچے زیادہ ہو جائیں گے تو پھر اللہ ان پر عذاب نازل کر دے گا، یعنی خدا کا عذاب زیادہ ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے نا کہ وہ آئیں گے اور سور کو قتل کر دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے قیامت کے قریب، اس کی بعض محدثین نے یہ روایت بھی اس کی تشریح میں کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور انہیں قتل کر دیں گے۔ اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے ایسے طبقے پیدا ہو جائیں گے جو سور کے گوشت کو بلا تکلف استعمال کریں گے، اسے حرام نہیں سمجھ رہے ہوں گے، اور اس سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور یہ جو نام کے اس وقت مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے تھے ان سے وہ جہاد بھی کریں گے اور انہیں بھی ماریں گے۔ یہ سب علامتیں اس بات کی کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا۔ تو اللہ تعالی نے یہاں پر پہلی بات ارشاد فرما دی تھی کہ وہ عورت جو بدکاری کا کام کرے، وہ زانی اور وہ مرد جو زنا کرے، فجلدوا کل واحد منہما، ان دونوں کو تم کیا کرو گے؟ فجلدوا، کوڑے لگاؤ۔ اور علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو کوڑے لگائے جائیں گے وہ نہ بہت زیادہ سخت ہو اور نہ بہت زیادہ نرم ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے لگانے کے لیے کوئی معمولی آدمی نہیں رکھے تھے، بلکہ وہ لوگ رکھے تھے جن لوگوں میں بڑا علم تھا اور بہت شعور تھا، اور وہ اس کے بعد ان حدود کو جاری کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا میں روایت لائے ہیں زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کی، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے اپنے لیے یہ اعتراف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کے لیے کوڑے چابک منگوایا۔ چابک تو ہوتا ہے نا، اس سے گھوڑے کو مارتے ہیں، اس طرح کی شاخ منگوائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو بہت نرم ہے، اس سے ذرا سی سخت شاخ لے کے آؤ، اور پھر ایک شاخ لائی گئی اور اس پر پھل لگے ہوئے تھے ابھی بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی نہیں، اس سے ذرا سی نرم لاؤ، اور پھر ایک ایسی شاخ لائی گئی جو پہلے استعمال ہو چکی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوڑے مارنے کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کی حدود میں داخل ہونے سے، خدا کی حد میں جو ان کاموں کے ارتکاب سے رک جاؤ جن کاموں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے حد جاری کی جاتی ہے، اور جس شخص سے کوئی ایسی حرکت اگر ہو جائے اسے چاہیے کہ اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہے تو وہ اپنا پردہ رکھے، ہمارے پاس نہ آئے، اور جب ہمارے پر ظاہر ہو جائے گا تو ہم اللہ کی کتاب کے مطابق حد اس پہ جاری کر دیں گے۔ یہ ساری احادیث میں ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ڈسکریج کیا ہے کہ کوئی آدمی جا کر خود اپنے آپ کو پیش کرے اور کہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے اور مجھ پر یہ حد جاری کر دی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور خلفائے راشدین کا بھی طرز عمل یہی رہا ہے۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ جس شخص پر کو کوڑے لگائے جائیں گے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، اور نہ ہی اس کے جسم پر کوئی ایسے کپڑے رہنے دیے جائیں گے کہ بہت موٹے ہوں اور اس کی شاخ کی جو ضرب ہے اسے وہ محسوس نہ کریں۔ اور اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فتویٰ دی، انہوں نے کہا کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ ہم کسی ملزم کے کپڑے اتار دیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کے مطابق فتویٰ دیا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سارے حنفی فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ جو کوڑے ہیں وہ جسم کے ایک ہی حصے پہ مسلسل نہیں مارے جائیں گے، وہ کہتے ہیں اس کے چہرے کو بچایا جائے، سر کو بچایا جائے، جسم کے نازک اعضاء کو بچایا جائے، اور پورے جسم پر یہ لگائے جائیں گے تاکہ اس انسان کو تکلیف پہنچے، اور ایسا کوڑا نہیں مارا جائے گا جس کی وجہ سے اس کے جسم میں زخم ہو جائے۔ ہمارے یہاں یہ جو جلاد پنا ہے نا کہ جلاد کے ہاتھ میں چابک اور کوڑے دے دیے اور پوری قوت سے گھما گھما کے مارتا ہے، شریعت نے اس میں کوئی چیز نہیں بتائی۔ یہ سب چیزیں لوگوں نے اپنے پاس سے اس طرح شروع کر دی ہیں کہ انہیں علم ہی نہیں ہے کہ شریعت نے اس معاملے میں اصل میں کیا چیز کہی تھی۔ اسی لیے ضرب جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تعزیر میں سخت ضرب لگانی چاہیے، اور زنا کی ضرب جو ہے وہ شراب سے زیادہ شدید، اور شراب کی ضرب جو ہے وہ قذف سے زیادہ شدید ہے۔
قذف، جھوٹی تہمت لگانا. تو اس لیے یہاں پر فرما دیا کہ دیکھو اس حد میں فجلدوا کل واحد منہما، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایسی حرکت کرتا ہے تو تم اس پر ضرب لگاؤ گے، حد جاری کرو گے 100 دروں کی، 100 جلدتن، 100 درے اسے مارنے ہیں. اور ان 100 دروں کو لگاتے ہوئے دو چیزوں کا خیال کرنا، ولا تاخذکم بہما، اور ان دونوں پر یہ حد جاری کرتے ہوئے دیکھو نہ آئے تم کو ان دونوں کے ساتھ رافت فی دین اللہ، اللہ کے حکم کو قائم کرتے ہوئے کوئی ترس نہ کھانا. انہوں نے پورے معاشرے کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس لیے ان لوگوں پر ترس کھانے والی بات نہیں ہے. تم اس پہ ترس نہ کھانا. جب یہ آئے ہیں یا پکڑے گئے ہیں اور گواہیاں قائم ہو گئی ہیں تو اب ان کے چھٹنے کی کوئی صورت نہیں. اور ایک آدمی ایسی حرکت کرے اور نہ جائے اور اللہ سے معافی مانگ لے، سب سے اچھی بات یہی. شریعت نے یہی سکھایا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ قاضی تھے، اور ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میری بیٹی اور غلام دونوں اس معاملے میں پکڑے گئے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا جا چھوڑ، چلا جا اور پردہ ڈال دے اس بات پہ. وہ عدالت میں لے گیا اس بات کو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا اور ان پہ حد جاری کرنے کا حکم دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بئس ابو انت، تیرے جیسا خراب باپ، تیرے جیسا ذلیل باپ میں نے آج تک نہیں دیکھا. ہلا سترت بنتک، تو اپنی بیٹی کے ایک گناہ پہ پردہ نہیں ڈال سکتا. یہ مزاج ہے اصل میں شریعت کا، کہ اگر کوئی آدمی جذبات کے غلبے سے ایسی کوئی حرکت کر ہی بیٹھتا ہے تو قطعاً اسے عدالت تک نہ لایا جائے اور اس انسان پر حد نہ جاری کی جائے، اور حد میں اگر شبہ آ گیا تو حد ساقط کر دی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مزاج یہ تھا. اور حدود ان میں سفارش جب آ گئی عدالت میں بات، اب کسی کی نہیں مانی جائے گی اور اس پر حد جاری کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کی. اور حدیث میں ایک اور چیز آئی ہے، یہ تو ان کے متعلق ہے جو لڑکا اور لڑکی جن کے بھی شادی نہیں ہوئی. تو ارشاد فرمایا کہ انہیں 100 درے لگاؤ، اور دو باتوں کا خیال رکھنا. ایک تو یہ کہ ولا تاخذکم بہما رافت فی دین اللہ، اللہ کا یہ دین نافذ کرنے میں ان پر ترس نہ کھانا، کہ تم ان پر ترس کھانے لگو اور اس کی وجہ سے حد ساقط کر دو. کہیں وہ رونے لگیں، چیخنے لگیں اور اس بنیاد پر تم ان سے حد ہٹا دو، یہ نہ کرنا. اس لیے کہ اللہ نے قانون بنایا ہے، بتایا ہے، اور اس قانون کو اپنی اصل حقیقت میں نافذ ہونا چاہیے. اگر معاشرے میں چھٹی دے دی جائے لوگوں کو کہ وہ ایسی حرکتیں کریں تو کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں رہے گی. حتیٰ کہ اگر اس انسان کو ان غلط حرکتوں کی عادت پڑ جائے گی تو اس کے خاندان کی خواتین اور مرد ایک دوسرے سے محفوظ نہیں رہیں گے. اس لیے فرمایا کہ رافت فی دین اللہ، خدا کے دین کو نافذ کرنے میں تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے. یہ ہے اصل کہ جرم کے ساتھ جو اس انسان نے جرم کیا ہے، تمہیں اس مجرم کے ساتھ ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، باقی معاشرے کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے کہ اس کے لیے باقی معاشرہ اس سزا سے جب اس پہ نافذ ہوگی تو بچے گا، اور لوگوں کو اطمینان رہے گا کہ ہماری خواتین مرد سب کی عزت برقرار رہے گی. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو بالکل ترس نہ کھانا. یہ اللہ تعالی نے حمیت غیرت دلائی ہے. جیسے بولتے ہیں نا محاورہ کہ اگر تم واقعی مرد ہو تو مجھے یہ کر کے دکھانا. ایک کہتا ہے میں اپنے باپ کا نہیں ہوں اگر یہ کام نہ کروں، دوسرا کہتا ہے اپنے باپ کے ہو تو کر کے دکھانا. یہ اس سے کیا ہے، وہ اس کو تشجیع، اس کو ہمت بناتا ہے کہ اگر تم میں ایسی ہے نا یہ کر کے دکھاؤ. اللہ نے کہا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہیں اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے نا بالکل ترس نہ کھانا. اتنی غلط حرکت انہوں نے کی ہے، اتنی بے حیائی کا کام کیا ہے کہ پورے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے ڈرنے لگے ہیں. عزت اور احترام ہی کسی کا باقی نہیں رہا.
ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ایک ترس نہ کھانا۔ دوسری بات ولیشہد عذابہما، اور چاہیے کہ دیکھیں ان دونوں کو جب مار پڑے، طائفۃ ایک گروہ من المومنین ایمان والوں کا ایک گروہ پورا ہونا چاہیے جو سب اس حرکت پر سزا کو دیکھیں تاکہ انہیں تنبیہ حاصل ہو، عقل آئے ٹھکانے کہ جو بھی ایسے کرے گا اس کی ذلت بھی ہوگی اور پٹائی بھی ہوگی۔ یہ دو کام نہ کرنا، ایک ترس کھانے والا اور ایک یہ کہ اس حد کو تم کہیں لوگوں سے چھپا کر اس پر جاری کر دو۔ طائفۃ من المومنین پورے ایمان والوں کا گروہ ہے، اور اس گروہ کو دیکھنا چاہیے ان سب چیزوں کو تاکہ عبرت کا نشانہ بنے اور ٹھکانہ بنے اس چیز کا کہ معاشرے میں لوگوں کی عزت، احترام، خواتین کی عزت یہ محفوظ رہے، یہ حد نافذ ہو جائے گی تو سب لوگوں کو امن اور اطمینان آ جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا الزانی، یہ ہے دوسرا حکم۔ اس پہلے حکم میں ایک چیز باقی، دو چیزیں باقی رہ گئیں، اور دو چیزیں باقی یہ رہ گئیں کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کسی لڑکے یا لڑکی کے لیے جو کنوارے تھے ان پر حد جاری کی، تو اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ انہیں 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے، شہر سے بھیج دیا جائے، جبکہ قرآن نے یہ نہیں کہا، اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا۔ ایک بات یہ جو حدیث میں مختلف جگہ پر آئی ہے، اور حنفی فقہا بھی اسی بات کے قائل ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کسی کو شہر بدر نہیں کیا جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ رجم کا معاملہ اللہ نے یہاں نہیں کہا، اور رجم کی کیا سزا ہے، بس جو زنا کی سزا ہے وہ یہیں تک پوری ہو گئی ہے دوسری آیت میں، اور تیسری آیت اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اور ارشاد فرما دی، اس کے بعد اس کا قصہ نہیں کیا۔ تو پہلے یہ دو باتیں دیکھ لینی چاہیے کہ غیر شادی شدہ کی حد میں کوڑوں اور شہر بدر کرنے کو جمع ہمارے نزدیک نہیں کیا جائے گا۔ حنفی فقہا جتنے ہیں وہ اسی بات کے قائل ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں شہر بدر کرنا، جیل میں ڈالنا یہ چیزیں نہیں ہیں، صرف 100 درے ہیں، اللہ نے یہ کہا۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے صرف دروں کا کہا ہے اور کوئی سزا بیان نہیں کی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں ہیں وہ حدیث متواتر نہیں۔ ایک اصول کی بات آپ یاد رکھیے ہمیشہ، حنفی فقہا کے ہاں یہ اصول ہے کہ قرآن سے جو چیز ثابت ہے اور قرآن جو کچھ کہتا ہے اس میں کسی چیز کا اضافہ کرنے کے لیے صرف چھوٹی چھوٹی احادیث کافی نہیں ہے جو 2 آدمیوں نے روایت کر دی، 1 آدمی نے روایت کر دی، 3 آدمیوں نے روایت کر دی، وہ کافی نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں حدیث متواتر اس کے مقابلے میں آئے تب جا کر خدا کا حکم اس میں ہم کچھ تغیر کریں، وگرنہ کسی کی مجال نہیں کہ قرآن کے الفاظ سے قرآن کے حکم کو چھیڑ سکے۔ اس لیے وہ فرق کرتے ہیں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ حدیث کی ایک قسم یہ ہے کہ خبر واحد کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی کام 1-2 صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، باقی نہیں کہتے، تو ہم کہتے ہیں زیادہ یہ چیز نہیں ہے۔ تو خدا کی کتاب کے متعلق اس حکم کو اس میں کوئی قید، پابندی، اضافہ کچھ کرنے کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ احادیث کتنی آئی ہیں، پھر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اچھا قرآن کا حکم یہ ہے اور یہاں 50 صحابہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، تو کیا قرآن کا یہ حکم اپنی اصلی جگہ پر باقی رہے گا یا حدیث کے مطابق اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ اب جب حدیث 50 صحابہ رضی اللہ عنہ مثلاً آ گئے یا متواتر روایت آ گئی تو ہم کہیں گے کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو متواتر روایت مل گئی۔ اس لیے قرآن کے حکم میں اضافہ کرنا کسی چیز کا ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ حدیث اتنے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نہ آئے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک دلائل ہے۔ مثلا ہمارے اس دور میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جرابیں اونی سوتی اس پہ مسا جائز، کرتے بھی ہیں۔ حنفی فقہا اصل میں جو موزہ ہے نا چمڑے کا، اس پہ بھی متردد تھے، پریشان تھے کہ وہ بھی فتویٰ دیں یا نہ دیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
اللہ نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے قرآن میں، تو میں قرآن کے واضح دھونے کے حکم کو چھوڑ کر یہ فتویٰ دے دوں کہ موزے چمڑے کے ان پہ تم مسح کر لو، یہ کب درست ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا میرے پاس 80 صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایات پہنچی اور مجھ پر یہ مسئلہ اتنا واضح ہو گیا کہ دن کے سورج کی طرح، تب جا کر میں نے خدا کی کتاب پر ایک اضافے کی بات بتائی ہے کہ اچھا پاؤں دھو نہیں، ساتھ مسح اگر کر لو تم چمڑے کے موضوع پہ تمہارے لیے درست ہے۔ انہوں نے کہا اتنی واضح 80 صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایات میرے پاس نہ آتی تو میں تو خدا کی کتاب کے حکم کو بالکل چھیڑ نہیں سکتا تھا۔ یہ ہے قرآن کے کسی حکم پر حدیث متواتر سے اضافہ کرنا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم پاؤں دھو لو، اب یہ کہتے ہیں مسح کر لو، کیسے کر لیں؟ قرآن نے تو دھونے کا حکم دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں 80 صحابہ رضی اللہ عنہم راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موضوع پر مسح کیا تھا، اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بھئی اب ہماری ہمت ہو گئی، اور یہاں تک کہ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا چونکہ 80 صحابہ رضی اللہ عنہم اتنے بڑے بڑے لوگ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، اس لیے اگر کوئی آدمی چمڑے کے موضوع پر مسح کا انکار کرے اور یہ کہے کہ قرآن میں آیا ہے دھونا لہذا میں اس کو نہیں مانتا، تو مجھے اس کے کفر کا خوف ہے، کیونکہ یہ جو متواتر حدیث 80 صحابہ رضی اللہ عنہ سے آئی ہے یہ بھی تقریباً قرآن کے ہم پلہ ہی حکم ہو گیا۔ تو جیسے قرآن کا انکار کفر ہے، حدیث متواتر کا انکار بھی کفر ہے۔ اب وہ لوگ سوچیں جو موضوعوں پر مسح کو جائز قرار دیتے ہیں کہ کیا اونی اور سوتی موضوعوں پر مسح جو ہے اس کے بارے میں بھی اتنے صحابہ رضی اللہ عنہ کی کئی روایت ہے؟ یہ تو ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہی لے لیجئے کہ 100 درے اللہ نے فرمایا ہے، اور حنفی فقہا کہتے ہیں اللہ نے تو کوئی ذکر نہیں کیا کہ اسے 1 سال کے لیے شہر سے نکال دیا جائے، اور جن احادیث میں ذکر آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ احادیث متواتر نہیں ہیں، اور ہمارے نزدیک قرآن کے کسی بھی حکم میں اضافہ کرنے کے لیے مزید کوئی چیز ہونی چاہیے اتنی وزنی جتنا قرآن کریم کا وزن ہے، تب ہم مانیں گے، وگرنہ حنفی فقہا نے اس کا انکار کر دیا۔ اور اسی لیے صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو جو بدکاری کا مرتکب ہوا ہے شہر بدر کرنا یہ عقلاً بھی درست نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عقل میں یہ آتی ہے بات کہ اسے اس شہر سے نکال دو، کسی دوسرے شہر میں چلا جائے گا جہاں جاننے والے ہی کوئی نہیں ہوگا تو کوئی اسے منہ ہی نہیں لگائے گا۔ صاحب ہدایہ نے بالکل اس کے برعکس لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اپنے شہر میں تو پھر کوئی شرم حیا کرے گا، جب دوسرے شہر میں چلا جائے گا تو وہ شرم حیا بھی جاتی رہے گی، وہاں اس کے لیے علیاذ باللہ زنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ اپنے شہر میں رہنے سے اسے حیا آئے گی، اور دوسرے شہر میں اس انسان کو جب بھیج دیں گے تو کھانا پینا، رہائش، علاج، معالجہ، یہ ساری چیزیں اس کو پیش آئیں گی، اور وہاں اجنبی لوگوں سے واسطہ پڑے گا، وہ اپنے لیے ایک دروازہ ایسا کھول لے گا۔ اور صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یوں شہر بدر کرتے رہے تو عورتوں کو بھی شہر بدر کرو گے۔ جب یہ اپنے شہروں سے دور چلی جائیں گی تو وہ کہتے ہیں یہ زنا کی بدترین قسم ان میں شروع ہو جائے گی کہ ایسی عورتیں مل کر ایک جگہ بنا لیں گی۔ اس کا عملی مظاہرہ اب بھی دیکھنا ہو تو ہالینڈ میں چلے جائیے، وہاں دیکھ لیجئے یہ عملی مظاہرہ ہے ہالینڈ میں۔ ہم ابھی پچھلے برس گئے تو ایک جگہ سے گزرے تو دوستوں نے بتایا، انہوں نے کہا یہاں یہ سارا ایسا محلہ اور خواتین رہتی ہیں کہ جن کا ٹکٹ گم ہو گیا، پیسے نہیں رہے، پولیس نے پکڑ لیا، وہ انہیں یہاں بھیج دیتی، اور جو بھی یہاں آ کے منہ کالا کرتے ہیں اپنا وہ انہیں پیسے دے دیتے ہیں، اور پولیس وہاں ہم نے بھی کھڑی ہوئی دیکھی، ان کا پولیس یہاں رہتی ہے، جب کسی کے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں پولیس کہتی ہے جاؤ اپنے ملک کو چلے جاؤ۔ تو صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ میں یاد آئے کہ وہ کہتے تھے کہ ایسی حرکت نہ کرنا، شہروں سے نہ نکالنا، وگرنہ کہیں جا کر یہ اور مصیبت کے لیے کوئی اڈا بنا لیں۔ اور رہ گئی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے ہمارے نزدیک وہ حدیث کا حصہ منسوخ ہے، وہ کینسل ہے حدیث اس حدیث سے۔ یہ حدیث اگر آپ دیکھیں تو اس میں غور سے سن لیجئے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا
کہ اگر کوئی کمارا اور کماری، لڑکا اور لڑکی بدکاری کریں تو ان کو 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دو، اور شادی شدہ مرد اور عورت ایسی حرکت کریں تو ان کو 100 کوڑے مارو اور پھر پتھروں سے انہیں رجم کر دو۔ اور یہ سارے ائمہ کہتے ہیں کہ 2 حدود جمع نہیں ہوں گی۔ اگر آپ اسے پتھروں سے مار رہے ہیں تو اس نے مرنا ہی ہے، اس پہ 100 کوڑے کیوں برسا رہے ہو؟ تو حنفی فقہا کہتے ہیں جس طرح تم نے رجم کی حد کی وجہ سے اس حدیث کے باقی حصے کو منسوخ جو سمجھا کہ 100 کوڑے جو تھے وہ اس کسی زمانے میں تھے، اب وہ نہیں رہے کیونکہ رجم کی حد ایک متعین ہو گئی نا، اسی طرح ہم کہتے ہیں 100 کوڑوں کی جب حد متعین ہو گئی تو یہ شہر بدر کرنا یہ ساقط ہو گیا، یہ حدیث منسوخ ہو گئی۔ اس لیے ہمارے نزدیک جتنے ائمہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق اسے 100 درے لگائے جائیں گے اور انہیں شہر سے نکال دیا جائے گا، وہ ٹوٹل 3 صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایات ہیں، حضرت عبادہ ابن صامت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اور حضرت زید ابن خالد رضی اللہ عنہ کی، اور 3 صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہم قرآن کریم میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی کتاب کا حکم قطعی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو چیز معلوم ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں معاملات میں تعزیر ارشاد فرمائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد نہیں لگائی، حد 100 درے ہے، اور تعزیر یہ ہے کہ اسے شہر بدر کر دیا جائے۔ اب تعزیر امام کے اختیار میں ہے کہ 100 دروں کے بعد وہ کیا کرتا ہے، باقی اب یہ بات نہیں ہے کہ اسے شہر سے نکال دیا جائے گا، یہ حنفی فقہا کا موقف ہے۔ اس لیے جب اس بارے میں آپ احادیث پڑھیں گے تو اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکال دیا تھا شہر سے، تو ہمارے نزدیک وہ احادیث منسوخ ہیں یا پھر وہ تعزیر پر مبنی ہے۔ حد اتنی ہے جو اللہ نے فرما دی، اور اللہ نے کہا کہ فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اور ان دونوں میں جو بھی ہے انہیں 100 درے لگائے جائیں۔ اب رہ گیا ایک مسئلہ، اور وہ مسئلہ رہ گیا رجم کا، کہ رجم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور ہمارے نزدیک رجم کی احادیث متواتر ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ مسئلہ چلا تھا اور بہت سے لوگوں نے یہ شور مچایا کہ رجم اس زمانے میں کیسے ہو سکتا ہے، یہ پتھروں سے مارنا، سنسار کرنا، یہ تو تہذیب کے خلاف ہے، یہ وہ چیزیں، اور انہیں اتنی سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے پڑوسی ملک ایران میں اب تک بھی رجم ہوتا ہے، اب تک بھی پتھر مارتے ہیں، اور رجم کی حد 53 صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اس زمانے میں ہم پڑھتے تھے اور اساتذہ نے کہا حدیث کی کتابیں دیکھو کتنے صحابہ رضی اللہ عنہ اس روایت کو کرتے ہیں، 50 صحابہ رضی اللہ عنہ ہمیں ملے، اور سب کے سب اس بات کے قائل تھے کہ رجم ہے۔ تو جب رجم کا ثبوت اتنی متواتر احادیث سے ملتا ہے، 50 صحابہ رضی اللہ عنہ کے سارے کسی جھوٹ پہ جمع ہو جاتے، اس لیے شادی شدہ کے لیے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ رجم ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر احادیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں منبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم رجم کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے عمر نے قرآن میں اضافہ کر دیا ہے تو میں قرآن کے حاشیے پہ رجم کا حکم لکھوا دیتا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ آ جائیں گے جو رجم کا انکار کریں گے تو ان کی نہ ماننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نے رجم کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ رجم جاری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت آتی ہے وہ ہے تو طویل حدیث، لیکن اس میں بہت سی کام کی اور بھی باتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ رجم کا معاملہ یہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے بعد میں اسے شروع کر لیا ہو۔ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ اور خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے اسے نافذ فرماتے رہے اپنے دور میں، اور یہ چیز نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ بعد میں آیا ہے، اور امت میں کسی نے اس کا انکار نہیں کیا سوائے خارجیوں کے۔ خارجی سے نہیں مانتے تھے، وہ رجم کے قائل نہیں تھے، اور دوسرا انکار جہاں تک ہمیں معلوم ہو سکا ہے
اس بر صغیر میں سب سے پہلے سر سید احمد خان نے کیا. آپ ان کی کتاب پڑھیں اور کلیات سر سید، اسے تو بھائی ضرور پڑھو. یہ ہے کوئی 17 جلدوں میں، لیکن اسے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ صاحب بہادر کیا کیا کام کرتے رہے ہیں. انہوں نے ایک بات کی ہے بات اپنی جگہ پہ درست، لیکن دیکھو راہ کیسے انہوں نے کھولی. انہوں نے کہا میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ رجم قرآن سے ثابت نہیں ہے، بس. ان کا حدیث میں جو کچھ بھی آیا ہو مگر قرآن سے ثابت نہیں ہے. تو جنہیں فتنہ چاہیے تھا ان کے لیے یہ جملہ بھی کافی تھا. انہوں نے کہا جب قرآن سے ثابت نہیں ہے تو ہم کسی آدمی کی جان حدیث کے مطابق لے لیں، حدیثوں کا تو اعتبار ہی نہیں. اور یہ ذہن بر صغیر میں سر سید احمد خان صاحب نے ہی بنایا لوگوں کا کہ حدیثیں زیادہ قابل اعتبار نہیں ہوتی. ایک طرف یہ ذہن بنا دینا، دوسرا کہنا کہ قرآن سے ثابت نہیں ہے. تو بات تو سچی ہے، لیکن اس سے جس نتیجے تک پہنچایا ہے وہ یہ کہ ان کے پورے اس کالج کے پڑھے لکھے لوگ یا جن پہ ان تعلیم کا اثر تھا انہوں نے رجم کا انکار کر دیا. علی گڑھ کے اثرات ہمارے ہاں 70 تک رہے، 47 میں ملک بنا تھا، لیکن 25 سال اس کے بعد بھی علی گڑھ کے پڑھے لکھے لوگ ہی حکومت میں رہے ہیں، اور علی گڑھ کے پڑھے لکھے لوگوں نے ملک کو سنبھالا ہوا تھا. وہ 70 تک ان کے اثرات رہے ہیں. اس لیے رجم کی جب حدود کی بحث اس کے بعد آئی، اس دور میں بھی وہاں کے لوگوں نے جو اسی مکتبہ فکر سے تھے انہوں نے صاف انکار کیا. پہلے خارجی انکار کرتے تھے اور بر صغیر میں انہوں نے انکار کیا. رجم کی یہ جو روایت ہے، کئی احادیث آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. یہ بخاری ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا یا نہیں کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ معیذ ابن مالک رضی اللہ عنہ لائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک قبلتا، شاید تو نے اسے بوسہ دیا تھا. یہ وہی حدیث ہے جو ابھی آئی تھی نا کہ ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹاتے تھے کہ نہ حد کے لیے اصرار کرو. یہ وہ الفاظ ہیں لعلک قبلتا او غمستا. آپ نے فرمایا تو نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا ہوگا، او نظر تھا تو نے اسے دیکھا ہوگا. قال لا یا رسول اللہ. انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میں نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا واقعی تم سے ایسی بات ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں. فعند ذالک امر برجمہ، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رجم کا حکم دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جبکہ ہم مسجد میں تھے، فنادہ، اور اس نے آواز دی کہ یا رسول اللہ انی زنیت، اللہ کے رسول میں نے بدکاری کی ہے. اور اس نے اپنے متعلق یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اس کی طرف سے ہٹا لیا. یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ جاؤ، اللہ نے پردہ رکھا ہے، اس کو رہنے دو. لیکن لوگ اتنے پاک ہو گئے تھے کہ وہ اس ضمیر کے ساتھ جی نہیں سکتے تھے، اس ضمیر کے ساتھ وہ زندہ رہ نہیں سکتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرہ مبارک کو دوسری طرف کیا تو عارض قبلہ، وہ پھر سامنے آ گیا. اس سے کہا اللہ کے رسول میں نے ایسی حرکت کی ہے. فعارض عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری طرف چہرہ مبارک کو کر لیا. پھر وہ آیا فلما شہد علی نفسہ اربع، اور جب 4 مرتبہ اس نے گواہی دے دی، شہاداتن، 4 قسمیں اس نے کھا لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکا جنون، پاگل ہو گئے ہو؟ قال لا، اس کا پاگل نہیں. آپ نے فرمایا احسنتا، تم واقعی شادی شدہ ہو. اب اگر وہ کہہ دیتا میں پاگل ہوں، کہہ دیتا کہ میرا دماغ گھوم گیا تھا، ختم ہو جاتی بات. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واقعی شادی کی ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی. تو آپ نے فرمایا اذهبوا فرجموا، اسے لے جاؤ، اسے رجم کرو. اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم نے اسے رجم کیا. یہ دیکھیے جو روایت آئی ہے زید بن خالد رضی اللہ عنہ کی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی،
یہ وہ بھی آپ سے عرض کیا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل 3 ہی صحابہ ملتے ہیں رضی اللہ عنہم جنہوں نے کہا کہ 100 دروں کے ساتھ 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے، وطن بدر کر دیا جائے. یہ ہے وہ روایت. وہ دونوں کہتے ہیں، ابو ہریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہما، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا انشدک اللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دلاتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ ہمارے درمیان خدا کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیجئے. اور دوسرا آدمی بھی کھڑا ہوا اور اس نے کہا ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق آپ فیصلہ کر دیجئے اللہ کے رسول. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو. تو اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور اس نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، پر میں نے اسے کہا ہے کہ 100 بکریاں اور 1 خادم یہ تجھ پہ جرمانہ ہے. اور میں نے پھر اہل علم سے جا کر پوچھا کہ کیا یہ تاوان اس کے گناہ کو معاف کرا دے گا؟ 100 بکریاں دے دے اور 1 نوکر مجھے دے دے. اور اہل علم سے مراد یہودی، کیونکہ مدینہ منورہ میں وہی اہل علم گنے جاتے تھے. تو فاخبرونی، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ انا علبنی، کہ میرے بیٹے کے ذمے یہ ہے کہ 100 درے اسے لگائے جائیں گے، وتغریب عامن، اور 1 سال کے لیے اسے وطن بدر کر دیا جائے، اور اس لڑکی کو رجم کیا جائے گا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لأقضین بینکما بکتاب اللہ جل ذکرہ، اللہ اس کا ذکر قائم رہے، اس کی کتاب کے مطابق میں تمہیں فیصلہ بتاؤں، اور وہ یہ ہے کہ 100 بکریاں اور وہ نوکر واپس کرو، اور تیرے بیٹے کو 100 درے لگائے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے اسے وطن سے نکال دیا جائے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انیس ایک صحابی تھے رضی اللہ، آپ نے کہا اس عورت کے متعلق پوچھ لو، اگر وہ اعتراف کرتی ہے تو اسے رجم کرو. اور پھر مدینہ منورہ میں یہ رجم کیا گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور کا واقعہ ہے، اور صحیح بخاری کی احادیث یہ آ رہی ہیں. ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے، یہ روایت طویل، لیکن آپ دیکھیے بات شروع کہاں سے ہوئی ہے اور اسلام کا مزاج کیا تھا. اور روایت ہے عتبہ ابن مسعود کی، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے متعلق کہتے ہیں، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت قریب رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ خدا کی کتاب کا بڑا سمجھدار ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ مردوں کو، مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہ کو، ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور منا میں آئے حج کے واقعے میں. وہ عند عمر بن الخطاب، اور وہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملے، اور یہ آخری حج تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا. تو جب اذا رجع الی عبد الرحمن جب میرے پاس آئے ہیں، فقال لو رأيت رجلا اتى امیر المومنین اليوم، فقال یا امیر المومنین، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا هل لك في فلان، امیر المومنین آپ فلاں آدمی کو جانتے ہیں؟ یقول، وہ یہ کہہ رہا تھا، لو قد مات عمر، اگر عمر کا انتقال ہو گیا، لقد بایعت فلانا، تو ہم فلاں آدمی کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے. فواللہ ما کانت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم، ما کانت بیعت ابو بکر، نہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ بات انہیں پہنچائی اور کہا حضرت فلاں آدمی یہ کہہ رہا تھا. اور اللہ کی قسم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو بیعت ہوئی تھی، آپ کو تو یاد ہوگا، الا فلتتن فتمت، وہ تو اچانک ان کی خلافت منعقد ہو گئی تھی اور اللہ نے اسے پورا کر دیا. فغضب عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا. ثم قال، اور انہوں نے کہا، انی انشاء اللہ لقائم العشیۃ فی الناس، میں آج ہی رات ان لوگوں کا کوئی بندوبست کرتا ہوں. فمحذرہم، میں نے ڈراؤں گا، ہؤلاء الذین یریدون ان یغصبوہم امورہم، ان کی اتنی جرأت ہو گئی ہے، یہ ابھی سے ایسی باتیں کرنے لگے ہیں کہ میرا انتقال ہو جائے تو خلافت فلاں کے لیے ہو جائے گی اور اس کی بیعت کر لیں گے. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا امیر المومنین ایسے نہ کریے آج رات،
مینا میں ٹھہرے ہوئے نا، اور حج پہ آئے ہوئے ہیں سارے لوگ. فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاءَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ. آپ اگر آج رات ہی یہ کریں گے تو حاجی ہیں بہت سی جگہوں سے آئے ہوئے، تو یہ بات بہت پھیل جائے گی، بہت دور نکل جائے گی. یہ حکمت کی بات کی نا کہ حضرت سب کے سامنے آج نہ کریں گے. فَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ. لوگ آپ کے قریب قریب آ کر بیٹھ جائیں گے، آپ کی باتیں سنیں گے اور حکومت میں انتشار پھیل جائے گا. اور مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ جو لوگ آپ کی بات سنیں گے ایسے بھی ہوں گے جو بات کو سمجھ نہیں پائیں گے، اور اس سے اور مصیبت ہو جائے گی ہمارے لیے. تو آپ ذرا سا انتظار کر لیجئے جب تک ہم مدینہ منورہ پہنچ جائیں. فإنہا دار الہجرت والسنہ. اور مدینہ منورہ تو گھر ہے ہجرت کا، مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم کا، اور وہ گھر ہے سنت کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ابھی تک رائج ہیں. فتخلص بأہل الفقہ. تو آپ ان کو جمع کر لیجئے جو بڑے سمجھدار لوگ ہیں، وہ اشراف الناس، لوگوں کے سردار ہیں، ان کا رعب ہے معاشرے میں، ان کی عزت قائم ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میری بات مان لی اور فرمایا واللہ انشاء اللہ، اللہ کی قسم ایسے ہی ہوگا جو تم کہہ رہے ہو. اگر اللہ نے چاہا تو میں جا کر سب سے پہلے مدینہ منورہ میں یہی کام کروں. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ کے لیے چلے اور ذی الحج کے آخری دن تھے. فلما کان یوم الجمعہ. جب جمعہ آیا تو عجلت الرواح حین زاغت الشمس. جو ہی سورج ڈھلا تو میں جلدی جلدی گیا مسجد نبوی میں. مجھے پتا تھا کہ آج امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو غصہ ہے اور وہ کوئی نہ کوئی باتیں ایسی کہیں گے. حتیٰ اجد سعید ابن زید. میں نے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کو دیکھا. یہ وہ ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہن ہوئی. تو وہ ممبر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. میں ان کے پاس بیٹھ گیا، اتنا قریب ہو گیا کہ میرے گھٹنے ان کے گھٹنوں سے جا کر ملنے لگے. اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے. اور میں نے جب انہیں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو میں نے سعید سے کہا کہ یہ حضرت فرما رہے تھے عمر رضی اللہ عنہ کہ میں اس بات کو ضرور کروں گا، اور ابھی تک تو انہوں نے کی نہیں. اور جو آج حالت ہے نا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی، خلافت کے سارے دور میں ایسی حالت نہیں ہوئی. تو انہوں نے میری بات کا انکار کیا، کہنے لگے نہیں نہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب کہیں گے. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہماری گفتگو کے دوران آ کر ممبر پہ بیٹھ کے، اور آذان دینے والوں نے جب خاموشی اختیار کی، کئی ایک مؤذن ہوں گے نا مسجد نبوی کے، وسیع ہو گئی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے اللہ کی ثنا بیان کی، خطبہ دیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ فإنی قائل لکم. میں تمہیں ایک بات کہوں، قد قدر لی ان اقولہا. اور اللہ نے میرے نصیب میں یہ لکھا تھا کہ میں تم سے بات کروں. مجھے نہیں پتا کہ میری موت قریب آ گئی ہے یا نہیں. اور جو آدمی تم میں سے میری اس بات کو یاد رکھے، اسے چاہیے اچھی طرح یاد رکھے اور اس بات کو وہاں تک پہنچائے جہاں تک اونٹ سے سواری کر کے کوئی آدمی پہنچ سکتا ہے، سمندر کے کناروں تک. اور جس کو یہ ڈر ہو کہ میری بات کو نہیں سمجھ سکے گا، تو میں اسے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھ پر جھوٹ بولنا کسی کے لیے جائز نہیں. مت بولے جھوٹ. اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سچائی کے ساتھ بھیجا اور ان پر کتاب نازل کی. فکان مما انزل اللہ آیت الرجم. اور اللہ نے شادی شدہ مرد اور عورت کو سنسار کرنا زنا پہ، اس کے بارے میں آیت نازل کی تھی. فقراناہا، ہم نے اس آیت کو پڑھا تھا. وعقلناہا، ہم نے اس آیت کو سمجھا تھا. ووعیناہا، اور ہم نے اس آیت کو اچھی طرح یاد بھی رکھا تھا. رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں رجم کرتے تھے. ورجمنا بعدہ، اور ہم نے بھی ان کے بعد رجم کیا ہے. فاخشى ان طال بالناس زمان. مجھے ڈر لگتا ہے کہ زمانہ دور جب چلا جائے گا، وقت بہت گزر جائے گا، تو کوئی ایسے نہ ہو اس امت میں کہ کھڑا ہو اور کہنے والا کہے کہ خدا کی قسم رجم کی آیت اللہ کی کتاب میں نہیں ہے.
یہ کبھی آپ دیکھیں مقالات کو سر سید احمد خان صاحب کے، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے بس کہ رجم قرآن سے ثابت نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مجھے ڈر لگتا ہے فَيَذِلُّ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنزَلَهَا اللَّهُ، تو دیکھو جب ایسے لوگ آئیں گے تو وہ خدا نے ایک چیز جو کتاب اپنی میں فرض کی تھی اسے چھوڑ کر وہ گمراہ ہو جائیں گے. وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ، اور اللہ کی کتاب سے رجم کا حکم ثابت ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے بدکاری کے کام کیے، چاہے وہ مردوں میں ہے اور چاہے وہ عورتوں میں ہے. اذا قامت البینۃ، جب دلائل اس پہ قائم ہو گئے، شہادتوں سے ثابت ہو گیا کہ اس نے یہ حرکت کی ہے تو اسے رجم کرنا. اور اگر گواہیاں نہیں ملی، کان الحبل، تو عورت کا حاملہ ہو جانا یہ بھی ایک گواہی ہے، یا اس شخص کا خود اعتراف کر لینا کہ میں نے ایسے کام کیا، یا اس عورت کا مرد کا، یہ بھی ایک گواہی ہے. پھر ان تین قسموں کو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ نقرأ فیما نقرأ من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یہی حکم ہے جو ہم اسے پڑھتے ہیں. اور خدا نے آیت نازل کی تھی جو یہ تھی کہ اللہ ترغبوا عن آبائکم، لوگوں اپنے والدین سے لاپرواہی نہ برتنا، فإنہ کفر بکم، اپنے والدین سے بے پرواہ ہو جانا، ان کا خیال نہ کرنا، یہ کفر کی حرکت ہے. اور یہ بھی کفر کی حرکت ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد کو چھوڑ دو، یہ ہم پڑھتے تھے. اور پھر دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اتنی تعریف نہ کرنا جس طرح سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعریف عیسائیوں نے کی ہے، میرے متعلق بس اتنا ہی کہنا کہ عبداللہ و رسولہ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور پھر مجھے یہ پتا چلا ہے یہ ہے وہ رجم. آگے بھی حدیث پڑھ دیتے ہیں تاکہ وہ جو پہلی بات ہے وہ بھی پوری ہو جائے. اور پھر فرمایا کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ ان قائلا منکم یقول، تم میں سے کسی نے یہ بھی بات کہی ہے کہ واللہ لو قد مات عمر، خدا کی قسم اگر عمر مر گئے، بایات فلانن، تو ہم فلاں آدمی کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے. فلا یغترن امرؤن، یہ آدمی کسی دھوکے میں نہ رہے، اس کے دماغ میں جو آیا ہے یہ با محاورہ اگر کہیں تو یہ اپنے اس خیال کو نکال دے. وہ کیا سمجھتا ہے؟ کہتا ہے کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت بھی تو اچانک ہو گئی تھی اور پھر ان کی بیعت پوری بھی ہو گئی. الا وانھا قد کانت کذالک، میں تمہیں بتاؤں بات واقعی ایسے ہوئی تھی، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت جو ایک دم سے ہو گئی تھی، وقع شرھا، اللہ نے اس اچانک فیصلے سے جو شرارت پیدا ہو سکتی تھی، جو برائی آ سکتی تھی ہمارے معاشرے میں، اللہ نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا، خدا نے اس میں برکت دے دی. اور میں اس آدمی سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم میں کوئی ایسا آدمی اب رہ گیا تقطع الاعناق الیہ مثل ابی بکر، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا انسان جس کی طرف لوگ اپنے اونٹوں کو دوڑاتے ہوئے آتے تھے اس شخص سے ملنے، اس کی زیارت کرنے، کہ اب ہم میں کوئی ایسا آدمی رہ گیا؟ من بایا رجلا من غیر مشورۃ من المسلمین، جس کسی نے، یاد رکھو، مسلمانوں سے پوچھے بغیر، ان کے مشورے کے بغیر کسی سے بیعت کی، فلا یبایع ہوا، تو چاہیے اس شخص کو کہ نہ وہ بیعت کرے اور نہ ہی لوگوں کو چاہیے کہ اس کی بیعت کریں. اگر کوئی ایسے کرے گا تو یقتلا، ان دونوں کو قتل کر دیا جائے گا، جو بیعت کی دعوت دیتا ہے اسے بھی اور جو بیعت کرنے گئے اسے بھی ہم مار دیں گے. اور تمہیں پتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلا لیا تھا تو انصار نے ہماری مخالفت کی تھی خلافت کے معاملے میں، اور یہ سارے جمع ہو گئے تھے ثقیفہ بنی ساعدہ میں، اور حضرت علی اور حضرت زبیر اور حضرت علی اور زبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بھی ہماری رائے سے اختلاف کیا تھا، اور سارے مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہ جمع ہو گئے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ، اور میں نے اٹھ کے کہا تھا کہ ابو بکر انطلق بنا الی اخواننا ہؤلاء من الانصار، چلیے میرے ساتھ اور جا کر ان انصار سے بات کریں، یہ انصار چاہتے ہیں کہ خلافت ان میں رہے. ہم ان کے پاس گئے اور جب ہم ان سے قریب ہوئے تو دو ان میں بڑے نیک آدمی تھے، وہ ہمارے پاس آئے اور نے کہا اینا تریدون یا معاشر المہاجرین، کہ تم مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہ کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم انصاریوں کے پاس جا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہ جاؤ اور فیصلہ کر لو.
تو میں نے کہا خدا کی قسم ہم جائیں گے، یہاں تک کہ پھر ثقیفہ بنی سعدہ میں واپسی ہو گئی، اور ایک آدمی تھا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ اور وہ کہہ رہا تھا بیعت کے لیے، تو لوگوں نے کہا یہ سعد ابن عبادہ ہیں۔ فقلت ما لہ، میں نے کہا کیا ہو گیا ہے سعد کو، کیوں اس طرح ایک کونے میں سمٹا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا انہیں کچھ تکلیف ہے، جلد کی بیماری ہے۔ پھر ہم بیٹھے تھوڑی دیر، اور پھر انصار کے آدمی نے خطبہ پڑھنا شروع کیا، اور اس نے کہا کہ ہم انصار ہیں مدینہ منورہ کے اور اسلام کے مددگار ہیں، اور تم مہاجرین ہو جو ایک گروہ تھا ہمارے ہاں آیا تھا، اور تم اپنی قوم سے تنگ آ کے ہمارے ہاں آ گئے تھے، اور بڑا اچھا ہوا ہم لوگوں نے تمہیں رکھا تھا۔ فلما سکت اردت ان اتکلم، اور بس اس کے بعد وہ بیٹھے، اور پھر میرا خیال ہوا کہ میں اٹھ کے کھڑا ہوں اور میں انہیں اس کا جواب دوں، اور میں نے دیکھا حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو، تو علی رسلک، انہوں نے کہا ٹھہر جا۔ تو مجھے بڑا برا محسوس ہوا کہ میں بات کروں اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو ناراض کروں، یعنی جب انہوں نے روک دیا ہے تو مجھے رکنا ہی چاہیے۔ پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے بات کی، فکان ہوا احلم منی، تو ان کی تقریر سن کے مجھے اندازہ ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں بڑا ٹھہراؤ، بڑی سنجیدگی ہے میرے مقابلے میں، وہ اوقر، اور بڑا وقار ہے، بڑی عزت ہے اس آدمی کے بولنے میں بھی۔ واللہ ما ترک من کلمۃ اعجبتنی فی تزویری، خدا کی قسم کوئی جملہ انہوں نے ایسا نہیں کہا جس پہ حیرت نہ ہوتی ہو۔ انہوں نے اتنی اچھی گفتگو کی، یہاں تک کہ وہ خاموش ہوئے، اور میں پھر اٹھا اور میں نے کہا تم لوگوں نے جو ذکر کیا ہے، یاد رکھو یہ خلافت کا معاملہ قریش کے علاوہ کہیں کام نہیں آئے گا، اور وہ عربوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں تمہارے لیے مشورہ دیتا ہوں کہ 2 آدمیوں میں سے کسی کی بیعت کر لو۔ اور پھر میں نے کہا کہ بیعت کرو ان دونوں میں سے کسی کی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بیعت کر لو 2 آدمیوں میں سے کسی کی، اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ابو عبیدہ کا، اور فرمایا ان دونوں میں سے کسی سے بیعت ہو جاؤ، خلافت منعقد ہو جائے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پھر بیٹھے، اور واللہ ان اقدم فتضرب عنقی، خدا کی قسم پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو ہمیں عزیز ہو، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، یہاں تک کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی۔ باقی بھی حدیث ہے طویل، لیکن یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کہا نا کہ جو بھی آگے پھر کہتے ہیں کہ انصار اٹھے، فقلت ابسط یدک یا ابا بکر، میں نے کہا وہ اگر اپنا ہاتھ لائیے، انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور ہم نے بیعت کی حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پہ، پھر مہاجرین نے بیعت کی، پھر انصار نے بیعت کی، اور سعد ابن عبادہ ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنا ہجوم ہو گیا کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ پہ پاؤں کسی کا پڑ گیا ہوگا، تو کسی نے کہا کہ سعد ابن عبادہ کو مار دو گے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس پہ غصہ تھا کہ سعد کیوں نہیں بیعت کر رہے۔ فقلت قتل اللہ سعد ابن عبادہ، میں نے کہا اللہ کرے مر ہی جائے، اور فرمایا خدا کی قسم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہی اچھی تھی، اور اگر اب کوئی کہے گا کہ وہ اس طرح بیعت کرے تو جس شخص کی بیعت کی جائے گی اور جو بیعت کریں گے یقتلا دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ ہے اسلام کا مزاج خلافت میں، کہ لوگ اگر بنے ہوئے ہوں اور لوگ واقعی سنجیدہ ہوں تو ان کی واقعی قدر ہے ووٹ کی، ان چیزوں کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اس بیعت سے پہلے جو بات تھی وہ رجم کی تھی، یہ رجم اس طرح سے ثابت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ماعز رضی اللہ عنہ آئے اور رجم کے لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، وہ حدیث اگر مل جائے تو آپ سے عرض کر دیتے ہیں ابھی۔